بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی زیادہ پیا کرو، اس سے آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ کھانا کھا کر صرف ایک کھجور کھا لیا کرو، اس سے پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبانے سے کی اور مکلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ بڑے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کم ذہن ہوتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کپے زیادہ آتے ہیں۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ کیکر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 بیماریاں نہیں آتی۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ 100 سال تک تندرستی اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اس پھول کے چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ کھیرا چھیلنے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کے بجائے واش بیسن کی نالی اور باورچی خانے میں قدروں میں ڈال دے، اس سے لال بیگ نہیں آئیں گے۔ جس کو نزلہ زکام ہو جائے چائے بناتے وقت ایک چٹکی خاص کی ڈال دے، یعنی دودھ چینی پتی پانی ڈال کر چائے بنائے اور ایک چٹکی خاص ڈال کر ابالے، چھان کر پی لیں، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ نہایت ہی آزمودہ ہے۔ اگر کسی کی کھانسی نہ رک رہی ہو تو 2 سیبوں کے چھلکوں کو 1.5 کپ پانی میں اتنا پکائے کہ آدھا کپ رہ جائے، اس میں 1 چمچ شہد مکس کر کے پی لے۔ اتنا گرم ہو جو پیا جا سکے، 3 دن پینا ہے۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دے اور صبح اس پانی سے منہ دھونے سے چڑیاں ختم ہو جاتی ہے۔ نہانے سے قبل ناک میں زیتون کا تیل لگا لیا کرو، جسم میں بدبو اور میل جلدی نہیں آئے گی۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 عدد بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ کچے پھل کھانے سے قبل لیموں کا رس 1 قطرہ پی لو، کچے پھل کی وجہ سے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور مریض کو لٹا دو، مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ انار کے پھولوں کا پانی نچوڑ کر ناک میں ڈالو، اس سے نکسیر آنا بند ہو جائے گی۔ گھر میں رزق کو بڑھا دینے والے معمولی کام: روٹی کھانے سے بسم اللہ پڑھنا، پھر کھانے کے بعد کلمہ پڑھ کر ہاتھ دھونا، رات کو تمام برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا، اللہ کے لیے لوگوں کی سختی کو برداشت کرنا، صبح دیر تک سوئے رہنے سے پرہیز کرنا، صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرنا، مکھی پانی پی رہی ہو تو اڑانے سے پرہیز کرنا، اذان سنتے ہی خاموشی اختیار کرنا، ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنا، ہر نماز کے بعد استغفار پڑھتے رہنا۔ اگر گردوں کی بیماری کا مسئلہ ہو تو رات کے کھانے سے پہلے 21 کالی مرچوں کا کہوا بنا کر پینے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح سحری میں رات کی باسی روٹی دہی کے ساتھ کھا لے، اس سے دن بھر پیاس نہیں ستائے گی اور روزے کی حالت میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ شکر کی شربت میں سونف ملا کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ بدہضمی کو دور کرنے کے لیے پودینے کا رس لے کر برابر مقدار میں شہد اور لیموں کا رس ملا کر پی لے، بدہضمی دور ہو جائے گی۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو پکے ہوئے کیلے پر سیرے لگا کر کھانے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ ناک پر اچھی سی گولڈ کریم سے مساج کرنے کے بعد ٹاول سے کریم کو اتار لے۔ اب لیموں کے رس اور چھلکے ناک پر رگڑے اور گیلوں کو ہاتھ سے دبا کر نکال دے۔ روزانہ چیری کھانے سے ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ سوم سے قبل گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارہ کرنے سے رات کو نیند میں خراٹے نہیں آتے۔ فریج میں رکھے چاول بار بار مت کھائیں، معدے میں درد اور ڈائریا ہو سکتا ہے۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے گرمی نہیں لگتی۔ پٹوں میں درد یا کھچاؤ ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کرو۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں وہاں کبھی رزق کی فراخی نہیں ہو سکتی۔
دودھ میں کشمش ڈال کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج منہ میں آ جائے تو چبا کر کھا لو، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ بالوں میں خشکی ہو تو شیمپو میں ٹماٹر کا رس ملا کر سر پر لگائیں، سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ پیٹ کی گیس زیادہ نکل رہی ہو تو چاکلیٹ کھا لو، گیس نکلنا کم ہو جائے گی۔ سبز پیاز کے پتے بواسیر والے شخص کو نہار منہ کھلانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد 2 گھنٹے مت سوئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ پیٹ میں گیس بڑھ گئی ہو تو کھانے والا سوڈا پانی میں ملا کر پیو، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد غسل کرنے سے انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی پلائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار منہ دہی کھاؤ، دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ موم بتی کا موم پٹی ہوئی ایڑیوں پر لگاؤ، پٹی ہوئی ایڑیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنا ہے تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دیں، ذہنی سکون مل جائے گا۔ کلونجی میں سرما ملا کر کھایا کریں، بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ بدن کا پیلا پن دور کرنا ہے تو روزانہ 3 کھجوریں کھاؤ، پانی میں ہرکے گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پانی میں ہلدی شامل کر کے پی لینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ روٹی کے بعد آم کھانے سے معدے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ موٹاپا 100 بیماریوں کی ماں ہے۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 توریاں 1 کپ لیمو کے کافی کے ساتھ کھا لے، تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ نیند کی کمی کا شکار افراد چیری کھانے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ذہنی طور پر پریشانی ہو یا ڈپریشن ہو تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ لال رنگ کا کپڑا پہن کر شہد اتارنے سے کبھی شہد کی مکھیاں ڈنگ نہیں ماریں گی۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ عجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھاؤ، دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ کیلا دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ دمے کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دار چینی ملا کر کھانے سے دمے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت چائے استعمال کرنا چھوڑ دو، ورنہ پیشاب میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ زیادہ بیٹھے رہنے سے گردوں کے سنگین امراض کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پیاز قوت بام میں اضافہ کرتا ہے۔ پیاز دوپہر کے وقت استعمال کرنا چاہیے، اس کا باقاعدہ استعمال ازواجی زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ رات کو بکری کا دودھ پی لو، بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو پانی میں نمک ڈال کر پی جائے۔ جن لوگوں کی سانس پھول جاتی ہو وہ بیر کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ موٹی عورت صبح اٹھتے ہی لیمو اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کرے، وہ ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پیشاب کرنے سے قبل تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیا کرے۔ عورت نسوانی حسن میں اضافہ کرنا چاہتی ہے تو کدو کی سبزی استعمال کرے۔ تیز ٹھنڈے پانی پینے سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہے وہ لوگ زیادہ بیگن پکا کر کھایا کریں۔ ٹھنڈے دودھ میں ایسی طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو جلد کے نرم حصوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ کھانا پکاتے ہوئے یا لطیف یا ودود کا ورد کریں، ان کے گھر سے بیماری، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کی ناچاکیاں ختم ہو جائے گی، پیار محبت چین سکون آ جائے گا۔ صبح کا ناشتہ کرنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ الائچی چبانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ زبان بدن کا واحد وہ حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آنکھ میں کچرا پڑ جانے کی صورت میں دودھ کے 3 قطرے ڈالیں، انشاءاللہ کچرا باہر نکل آئے گا۔ دہی کے اوپر والی بلائی کو کیل ماسوں پر لگائیں، کیل ماس سے 2 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ اگر سر میں شدید درد رہتا ہو تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد اتر جاتا ہے۔ تھوکنے کے دوران خون آنا کینسر کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ جس کو خوراک اچھی طرح ہضم نہ ہوتی ہو، گیس تنگ کرتی ہو، اس کو چاہیے کہ روٹی کھانے سے پہلے یا منہ کی تو 11 بار پڑے۔ کھانے سے قبل 1 سیب کھا لیا کرو، دماغ کمزوری دور ہوگی، یادداشت تیز ہوگی۔
اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ اگر سونے سے پہلے ادرک چبا لیں تو آپ کو کبھی بھی فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ جنیبی کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نیار منہ کیلا کھاؤ، بے چینی اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لیں۔ 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کا دورہ پڑتا ہے۔ دانتوں میں درد رہتا ہو تو بکری کی چربی کا تیل دانتوں پر لگائیں۔ جن کو پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو وہ اکثر غمگین رہتے ہیں۔ ناشتے میں گندم کا دلیہ کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ 1 گلاس نمکول والا پانی پینے سے موشن کبھی نہیں لگتے۔ جوڑواں بچے پیدا کرنے ہیں تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں۔ ادرک کی چائے سینے کے جکڑنے اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے۔ چینی کے بغیر چائے استعمال کی جائے تو تبھی فائدہ دیتی ہے۔ اگر آڑو مسلسل کھاتے رہو گے تو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہو گے اور جوڑوں کے درد کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 4-5 عدد انجیر اور آدھی چائے کا چمچ اجوائن کو 2 گلاس پانی میں ڈال کر اتنا جوش دے جب پانی آدھا رہ جائے تو اس کو پی لے۔ ہفتے میں 2 بار ایسا عمل کرنے سے دمے جیسی بیماریاں اور سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی، کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی اور ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ آدھا کپ سیب کے جوس پہ آدھا کپ چقندر کا جوس اور آدھی چمچ بسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کر لیں اور پی لیں۔ کچھ عرصہ اس عمل کو جاری رکھیں، کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی۔ اٹھتے بیٹھتے جوڑوں کے بٹاخے نکلنے بھی ختم ہو جائیں گے۔ آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھاؤ، کمر کا درد غائب ہو جائے گا۔ نیار منہ آم کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ آم دہی کے ساتھ کھانے سے قبض فوری کھل جائے گا۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے اور روکے ہو جاتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھا لو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ صبح کے وقت 1 ٹماٹر کھا لیا کرو، زندگی بھر بال سفید نہیں ہوں گے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ سبزی کا سالن زیادہ کھایا کرو، بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھیرا کھایا کرو، زندگی بھر سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ ناظرین، ان میں سے کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے اپنے کسی قریبی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔